بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی مبارک راتوں کی برکت سے ہمیں مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں اور خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں آنے کی سعادت دیتے ہیں. دنیا کا ضابطہ ہے، قانون ہے، ہر ایک کو اپنے گھر نہیں بلایا جاتا، ہر ایک کو اپنے گھر نہیں بلایا جاتا. اگر کوئی ہمارے گھر کا دروازہ آ کر بجائے اور ہم اس کو جانتے پہچانتے نہ ہوں تو کیا ہم اس کو اندر آنے دیں گے؟ کیا ہم اس کو گھر میں بٹھائیں گے؟ کیا ہم اس کو ویلکم کریں گے، استقبال کہیں گے، کھانا کھلائیں گے؟ ہم اس کے آنے سے گھبرا جائیں گے. کیوں آئے ہو؟ کون ہو؟ تعارف نہیں ہے تمہارا، جانتے نہیں ہیں، انجانے ہو. تو اس کو آنے سے ہم روک دیں گے. رک جاؤ، پہلے اپنا تعارف کراؤ. اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو آتا جاتا رہتا ہے نا، اس کا تعارف ہو جاتا ہے. 5 نمازوں کے لیے دن میں جو 5 دفعہ آ رہا ہے وہ جانا پہچانا ہے، وہ جانا پہچانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید آنے کی توفیق دیتے ہیں اور اس کے آنے سے خوش بھی ہوتے ہیں. اور جو کبھی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ نہ آئے تو بعض دفعہ ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ آنے سے ان کو بھی وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، شیطان کا ان پر تسلط ہوتا ہے. آتے ہوئے گھبراتے ہیں، پاؤں نہیں اٹھتے، مسجدوں کی طرف پاؤں نہیں اٹھتے. اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آنے کو طبیعت چاہتی ہے، مسجدوں کی طرف پاؤں اٹھتے ہیں، دوڑے چلے آتے ہیں. جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلا قبول ہو گیا ہے؟ ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ہمیں کیسے پتہ چلے قبول ہو گیا؟ کوئی تو قبولیت کی علامت ہونی چاہیے. گزشتہ قوموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں یہ تھا کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا، مثال ہے جانور ذبح کیا، اب یہ پتہ کیسے چلے گی اللہ کے لیے ذبح کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو جانور ذبح کر کے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اپنی قربانی کو ذبح کرنے کے بعد کھلے آسمان چھوڑ دیا کرتے تھے، زمین پہ اس کا گوشت پڑا ہوا ہے. آسمان سے آگ آتی تھی، جلا جاتی تھی، علامت تھی کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے. آسمان سے آگ آئی، جلا دیا، وہ خوش ہو جاتا کہ اللہ نے قبول کر لی. اور جس کی قربانی
آسمان سے آگ آ کر نہ جلائے تو یہ علامت تھی کہ تمہاری قربانی میں خرابی ہے، نیت میں فطور تھا، یا مال تمہارا حرام کا تھا، اللہ نے قبول نہیں، پریشان ہوئے تم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قبولیت کی علامت تو ایسی نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری سحور قبول تھی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا ذکر قبول ہے؟ پتہ چلنا چاہیے نا، پتہ چلنا چاہیے بھائی میں نیک کام کر رہا ہوں، قبول ہے نہیں ہے. تو وہ بزرگ فرمانے لگے ایک نیکی کرنے کے بعد جب دوبارہ اس نیکی کے کرنے کا موقع مل جائے سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی، دوبارہ توفیق مل گئی. ایک دفعہ زبان سے اللہ کا ذکر نکلا، دوبارہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ہو گئی، سمجھ لو پہلے والا اللہ قبول ہے. فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے، ظہر کے لیے بھی آنے کی سعادت توفیق مل گئی، سمجھ لو فجر قبول ہے. دیکھ رہے ہیں علامت؟ پچھلے سال اعتکاف کیا تھا، اس سال بھی اعتکاف میں آنے کی سعادت مل گئی، سمجھ لو اعتکاف قبول ہے. یہ علامت ہے قبولیت کی. اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، یہی علامت نہیں، اس کے علاوہ بھی علامتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامتیں کہ کسی عمل کے کرنے کی بار بار توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو اللہ نے قبول کر لیا ہے. خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو، بڑی بات ہے، اللہ نے قبول کر لیا، جبھی تو اس عمل کی توفیق دے رہے ہیں بار بار. تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل رہی ہے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہوئی ہے، سمجھ لو اللہ خوش ہو رہے ہیں. نہیں تو میں نے جیسے شروع میں کیا کہا تھا کہ انجانے آدمی کو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں کہ نکلو گھر سے باہر، دنیا کیوں آئے ہو، تم کون ہو؟ اور جانے پہچانے کو آنے کی کا موقع دیا جاتا ہے، آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. تو یہ قبولیت بڑی چیز ہے. اب یہ قبولیت ملتی کیسے ہے؟ اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبولیت نصیب فرما، مجھے گمراہیوں سے محفوظ فرما، میں بھٹک نہ جاؤں، میں بگڑ نہ جاؤں، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میرے آتے آتے پاؤں نہ اکھڑ جائیں. میں مسجد آتا تھا، میرا آنا رک جائے، میں تلاوت کرتا تھا، میری تلاوت رک گئی، میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا تھا، اب میں نہیں کرتا. یہ خطرے کی چیز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ خطرے کی. میں نے قبولیت کی علامت بھی بتائی، خطرے کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ ایک نیک کام کرتے کرتے نیکی کی توفیق چھن جائے. کوئی اچھا کام کرتے کرتے اس کام سے انسان رک جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بڑی عجیب لمبی ایک لمبی تفصیلی گفتگو ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ انسان کی زندگی سے کوئی ایسا بے ادبی کا، بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا عمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں. بڑی اہم بات ہے یہ کہ انسان ایک اچھا کام کر رہا تھا، میرے ہاتھ سے ہر مہینے مثال ہے 10 گھروں کو راشن جا رہا ہے، تو بڑا کام ہے نا. مثال ہے میں روزانہ قرآن کریم اٹھاتا ہوں، چومتا ہوں، 3 پارے پڑھ کے رکھتا ہوں، بڑی بات ہے. یہ اچانک سے کیا ہوا کہ راشن جا رہا ہے، اب نہیں جا رہا، اب نہیں خرچ کر رہا میں. یہ اچانک سے کیا ہوا کہ قرآن پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھ رہا. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بڑی خطرے کی بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا اہم واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم تھے، بہت نیک آدمی تھے اور بہت عبادت گزار تھے. کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ ان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کو ناراض کیا.
جب اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا کام ہوا تو بنی اسرائیل میں یہ تھا، بنی اسرائیلیوں میں یہ تھا کہ بعض دفعہ گنہگار کے گھر پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار آدمی ہے، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے۔ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا صدقہ قبول ہونے کے لیے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ نئی جانور اٹھا، جانور ذبح کیا، آگ نے نہیں جلایا، ساری قوم کے لوگ کیا کہیں گے؟ جاؤ تمہاری قربانی قبول نہیں، بے عزتی ہوگی نا۔ اللہ نے اس امت پر کتنا فضل فرمایا ہے، ایسا کچھ ہے؟ اسی طرح گزشتہ قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا نا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں گناہ گار ہے، اس کے دروازے پہ لکھ دیا۔ تو ایک عبادت گزار تھا، اس نے کوئی گناہ کیا، اس سے گناہ ہوا، گناہ ہونے کے بعد اس نے اللہ سے ایک بات کر رہا تھا اور کہنے لگا اے اللہ، میں نے اپنی باتوں میں انسان کہتا ہے نا اے اللہ میں نے تو فلاں گناہ کیا ہے اور آپ نے تو مجھے کوئی عذاب بھی نہیں دیا، کیونکہ بنی اسرائیلیوں میں یہ بھی تھا کہ عذاب بھی آ جاتا تھا۔ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بہت بھیجتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک آپ ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں گے ہم عذاب نہیں دیں گے۔ ہماری بچاؤ کے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات عالی تھی، وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے، استغفار، معافی، اس لیے ہم بچے میں، نہیں تو ہماری بھی اگر پکڑ ہوتی جیسے بنی اسرائیلیوں کی تھی تو ہم صبح گناہ کرتے شام کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا، اللہ بچائے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا عالم اللہ سے کہنے لگا میں نے گناہ کیا ہے، آپ نے پکڑا بھی نہیں ہے، میری تو کوئی پکڑ نہیں آئی۔ اللہ نے کہا پکڑ تو آ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا پکڑ تو آ چکی ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہوا کیا پکڑ آئی ہے، یعنی عذاب تو آ چکا ہے تم پر، کیا عذاب آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پہلے تو لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتا تھا، پہلے تو لمبی لمبی دعائیں مجھ سے مانگا کرتا تھا، دعاؤں میں رویا کرتا تھا، اللہ سے معافی مانگا کرتا تھا، اب تیری دعائیں کہاں چلی گئیں؟ اب کیوں نہیں مانگ رہا دعائیں؟ یعنی دعا مانگنے کی توفیق جو ہم نے دی ہوئی تھی وہ گناہ کی وجہ سے چھن گئی ہے۔ تو کہہ رہا ہے عذاب آئے گا، ہم کوئی لاٹھی چلائیں گے؟ اللہ کا عذاب یہ تھوڑی کہ لاٹھی چلے گی، اللہ کے عذاب کی شکلیں الگ ہیں، شکلیں الگ ہیں۔ میں نے اپنی بات وہیں سے شروع کی، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ انسان اب نیکی کرتے کرتے ایک دم سے محروم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ایک کام کر رہا تھا، میرے پاس وہ کام کی توفیق چھن گئی۔ تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا وہ فکر کرتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ پہلے میں نماز فجر کی مسجد جا کے پڑھتا تھا، اب کیوں نہیں میری آنکھ کھل رہی۔ پہلے میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھتا تھا، اب میں مسجد کیوں نہیں جا رہا۔ پہلے تو میں اتنی تلاوت کرتا تھا، اب کیوں نہیں کر رہا تلاوت، یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا، جس کے دل میں تھوڑا سا اللہ کا تعلق ہو، اس کو فکر ہوتی ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو فکر بھی نہیں ہوتی، ان کو فکر بھی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں آپ کو وہ اسباب بتا رہا تھا کہ جن اسباب کی وجہ سے انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے، میں یہ بتا رہا تھا وہ اسباب کیا ہیں، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایسے اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک کام کرتے کرتے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم اچھا خاصا نیکی کے راستے پہ چل رہے تھے، ایک دم سے نیکی کی توفیق چھن گئی، وہ اسباب کیا ہیں؟ اس میں سب سے بڑا پہلا سبب بے ادبی ہے۔ انسان جب
قرآن کی بے ادبی کرتا ہے، مسجدوں کی بے ادبی کرتا ہے، دین کی بے حرمتی کرتا ہے، اپنی زبان سے دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کی توہین کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اس کو کہے یہ سنت ہے، کہتا چاہو جاؤ سنت، بس گیا۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان ہی چھین لیتے ہیں، ایمان بھی چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بے ادبی کی وجہ سے۔ نیکی چھینتے ہیں، ایمان بھی چھین جاتا ہے بے ادبی سے۔ جاؤ جاؤ یہ باتیں ہمیں نہیں سناؤ، دین کی بات، قرآن، سنت، حدیث، علماء دین، مساجد، ان کا مذاق اڑانا، ان کے بارے میں زبان کھولنا، پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اتنی خطرناک یہ بات، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت خطرناک جرم ہے یہ، اللہ والوں کو ستانا، علماء کو ستانا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا، آپ پر تیر چلانے والا یزیدی قافلے کا بدبخت زرع نام تھا اس کا، کتنے بڑا جرم تھا اس کا کہ حضرت حسین نواسے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے کندھے کی سیر کرنے والے حضرت حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے مبارک پر حضرت حسن حسین کو سیر کراتے تھے۔ اتنے خوش نصیب، اتنے بڑے انسان، ان پر تیر چلانے والا کون تھا؟ زرعہ۔ کتنی بڑی اس کی گستاخی ہے، یزیدی تھا، مسلمان بھی تھا، مقابلے میں آ گیا۔ حضرت حسین اپنے خیمے میں تھے، واقعہ کربلا میں یہ بات موجود ہے کتابوں میں، اپنے خیمے میں تھے، چاروں طرف سے دشمن کی تلواریں تھیں، تیر تھے، تیر ایسے چلتے ہیں جیسے گولی چلتی ہے، جیسے دیکھا گولی چلائی، تیر چلا دیا۔ تیر بھی وہی کام کرتا ہے جو گولی کرتی ہے، بلکہ تیر زیادہ خطرناک کام کرتا ہے، کیونکہ تیر میں زہر میں بھگوتے ہیں۔ گولی تو اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ میں لگے تو نکل جاتی ہے، تیر اگر ہاتھ میں بھی لگتا ہے اور زہر ہوتا ہے تو زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، بچتا نہیں انسان۔ اس زرع نامی بدبخت انتظار میں تھا کہ امام حسین، حضرت حسین اپنے خیمے سے جیسے نکلیں گے نا، میں تیر چلاؤں گا، نشانہ لوں گا۔ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے یہ، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، اس کو اتنا احساس نہیں کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں تیر چلا رہا ہوں، میری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، کس کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، کس کے بارے میں جرات کر رہا ہوں۔ لیکن عقل جب پردے پڑ جاتے ہیں عقل میں تو انسان سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جمائے رکھنا، ایسا نہ ہو میرے کسی جرم کی وجہ سے دل میرا بدل جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول آپ بار بار اس دعا کو کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بار بار یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ اتنا آپ کو کیا خطرہ و خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گئے، صدیق کی بیٹی، انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کوئی غلطی، برائی، بے ادبی والا کام کیا، ادھر پلٹیں گے اللہ تعالیٰ، گمراہ ہو جائے گا۔ صبح مسلمان تھا، شام کو کافر ہو گیا، دل پلٹ دیا، کوئی غلطی کری، اس نے جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم ہو گیا، اس سے اس کا ایمان چلا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر جمائے رکھیے۔ اپنی امت کو درس دیا کہ بھائی فکر کرو، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالو، ایمان نہ چلا جائے۔ تو وہ زرع نامی مسلمان تھا،
یزیدی قافلے میں سارے مسلمان منافق تھے مسلمان. تو اس نے انتظار میں جیسے حضرت حسین پیاس لگی ہوئی تھی، کافی گھنٹوں سے پیاس کی وجہ سے شدید پیاسے ہو رہے تھے حضرت حسین، خیمے سے باہر اس لیے نہیں نکل رہے تھے کہ تیر چل رہے تھے، خیمے میں بچے بھی تھے ان کے. آپ اپنے خیمے سے نکلیں صرف پانی پینے کے لیے، جیسے آپ باہر نکلے زرعہ نے دیکھ لیا کہ امام حسین آ گئے، اس نے وہیں سے تیر چلایا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے آگے سیدھے پیشانی پہ لگا. آپ کی شہادت ہو گئی. آپ گرے. آپ نے اللہ سے کہا اللہ پانی پینے نکلا تھا، پانی کی پیاس بجھانے نکلا تھا، ان ظالموں نے پانی بھی پینے نہیں دیا. اے اللہ جس نے مجھ پر تیر چلایا ہے نا اس کو بھی پیاسی موت دینا. دعا نکل گئی. اللہ والوں کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے. علماء بزرگان دین کسی کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے. حضرت حسین کہنے لگے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہ گرے میں آخری زندگی کے لمحات چل رہے ہیں کہ اللہ میں تو پانی پینے نکلا تھا، پیاسا ہو رہا تھا، انہوں نے مجھے، اس بدبخت نے مجھے پانی بھی پینے نہیں دیا، پیاسا ہوں میں. اے اللہ مجھے مارنے والا جو بھی ہے اس کو بھی پیاسی موت دیے گا. حضرت حسین اللہ کے پیارے تھے، چلے گئے، جنت کے سردار تھے. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن و حسین. خطبے میں پڑھتے ہیں، سنا خطبہ؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین. یہ تو چلے گئے اللہ کے پاس، وہ تو خوش نصیب لوگ تھے، لیکن ان کی شان میں گستاخی کرنے والا بد نصیب نکلا. زرع بڑا خوش ہوا، بڑا اعزاز ملا، اس کو نہیں پتا بھی تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ کی پکڑ آنی ہے، اللہ والوں کو ستانے پر اللہ کی پکڑ آنی ہے، چھوڑتے نہیں اللہ تعالیٰ. زندگی کے کچھ دن گزرتے رہے، بیماری لگ گئی اس کو، بیماری بڑھتی گئی، موت قریب آ گئی. بیماری بڑھتی گئی، موت سے قریب ہوتا جا رہا تھا. بیماری کیا تھی؟ زندگی میں ایسی بیماری کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ دکھائے نہ سنائے. یہ صرف اسی کو لگتی ہے جو کسی کو ستاتا ہے، اور اللہ والوں کو ستائے، علماء کو ستائے، ان کی شان میں گستاخی کرے، زبان کھولے، انہی کو لگتی ہے ایسی بیماری. اس کی بیماری کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کی بیماری کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے. بیماری کیا تھی؟ اس کی جو پیٹھ تھی، پیٹھ، کمر، اس کمر کو اللہ تعالیٰ نے برف کر دیا، برف کی طرح کر دیا. اتنی ٹھنڈی کمر تھی، اتنی اس کو سردی لگتی تھی کہ اس کمر کی سردی کو کم کرنے کے لیے انگیٹھی رکھی جاتی تھی. انگیٹھی کوئلوں کی. اس انگیٹھی سے اس کی کمر کیا ہوتی تھی؟ تھوڑی سردی کم ہوتی تھی. اتنی سردی اس کو، پچھلے حصے میں کیا لگ رہی ہے اس کو؟ سردی. اور سردی بھی کیسی؟ برف باری والی سردی. اور سنیں، اگلے حصے کو اللہ نے بنا دیا گرمی، شدید گرمی. کتنی گرمی؟ پانی پیا جا رہا ہے، پانی پیا جا رہا ہے، پانی پیا جا رہا ہے، پیاس نہیں جا رہی، پیاس نہیں جا رہی. بڑے بڑے ٹب، 3 بڑے بڑے ٹب اس کو لا کر دیے، پورے 3 ٹب اس نے پی لیے. کتابوں میں لکھا ہے اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح ہو گیا تھا. پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی پی جا رہا ہے، پی جا رہا ہے، پیاس نہیں بجھ رہی. اونٹ کے پیٹ کی طرح پیٹ ہو گیا. پیچھے سے کمر کیا ہوئی ہوئی ہے؟ آگے گرمی، پیچھے سردی. ایسی بیماری سنی ہے؟ اللہ نہ سنائے کہ نہ دکھائے. یہ بیماری میں نے کہا نا، یہ بیماری صرف انہی لوگوں کو لگتی ہے جو کسی کو ستاتے ہیں، بالخصوص اللہ والوں کو، علماء کو. کیا عذاب تھا اس پر کہ اونٹ کے پیٹ کی طرح اس کا پیٹ ہوا، اور پھر وہ پیٹ پھٹا ہے، پھر اس کی موت آئی ہے. 3 ٹب پانی اتار دیا پیٹ میں، 3 ٹب کتابوں میں لکھا ہے اس کی موت
اس کی موت کتابوں میں لکھی ہے کہ 3 ٹپ پانی اس نے پیٹ میں اتارا، پیٹ پھٹ گیا، پیاس نہیں بجھی۔ یہ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد بڑا خوش تھا، اس کو نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ آخرت کے عذاب کو سوچیں کہ آخرت میں کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، وہ جہنم کا عذاب وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم ندوہ کے یہ ناظم تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کوئی اعلان لگایا، نوٹس بورڈ پہ اعلان لگتا ہے نا یونیورسٹی میں کہ بھائی فلاں کلاس کے اسٹوڈنٹس آج گھر نہیں جائیں گے، کلاس ہوگی، لیٹ چھٹی ہوگی۔ اس طرح نوٹس بورڈ پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلان لگایا۔ ایک طالب علم آیا اور اس نے اعلان پڑھا اور نیچے لکھا ہوا تھا سید سلیمان ندوی ناظم۔ اس نے اعلان پڑھنے کے بعد کیا کہا، ناظم صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے استاذ کی، اپنے ٹیچر کی بے ادبی کری، ناظم صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، الٹے سیدھے اعلان لگا رہے ہیں، اپنے بڑوں کو کہہ رہے ہو تمہارا دماغ، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ابھی تمہارا دماغ خراب ہوگا۔ یہ تو ہندوستان کا واقعہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، اس کا دماغ ایسا خراب ہوا کہ اس کو رسیوں سے باندھنا پڑا، پاگل ہو گیا۔ اس کا دماغ ایسا خراب ہوا کہ اس کو رسیوں سے باندھنا پڑا، رسیوں سے باندھنا پڑا اس کو، جس پاگل آدمی کو باندھتے ہیں۔ اچھا خاصا طالب علم تھا، اچھا خاصا اسٹوڈنٹ تھا، کیا ہوا، بے ادبی کری تھی۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن زید، بہت زبردست صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تھی، ان کی پڑوس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، بوڑھی۔ اس بوڑھیا خاتون نے حضرت سعید بن زید پر دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا کیا کہ میرے گھر کی پر سعید بن زید نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیا قبضہ کیا ہے کہ میرے گھر کی باؤنڈری یہاں تک ہے، سعید بن زید نے اپنی دیوار یہاں تک لیا ہے۔ صحابی رسول پر الزام لگا رہی ہے، کس بات کا؟ باؤنڈری پر قبضے کا، کہ میرے گھر کی باؤنڈری یہاں تک ہے، سعید بن زید نے دیکھو دیوار یہاں تک لگا دی، اپنی دیوار یہاں بنائی ہے، یعنی میرے گھر پر قبضہ کیا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ سعید بن زید کے گھر پر قبضہ کروں۔ عدالت میں تو سب برابر تھے، حضرت عمر نے کہا بھائی سعید بن زید کو بلاؤ، عدالت میں پیش کرو، جواب دیں۔ حضرت سعید بن زید عدالت میں حاضر ہوئے، ایک طرف بوڑھی کھڑی ہوئی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، ایک طرف حضرت سعید بن زید صحابی رسول ہیں، جج حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں بھائی سعید، یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس کی گھر پہ قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید سن کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے خلیفۃ المسلمین، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جب کہ میرے ان کانوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کوئی کسی کی زمین پر ایک بالش قبضہ کرے گا، جہنم کی 7 زمینیں، آگ والی زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ کل قیامت کے دن جہنم کی 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی بڑی وعید سننے والا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت نے کہا اچھا۔ حضرت سعید کہنے لگے اے عمر کچھ دن کا ٹائم دے دیں، اللہ تعالیٰ سچ واضح کر دیں گے۔ دعا کری، اے اللہ میں تیرا ایک ادنا سا بندہ ہوں، تیرے نبی کا صحابی ہوں،
سچ کھول دے، لوگوں کو دکھا دے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ دعا کری اللہ تعالیٰ سے. کیا ہوا؟ حضرت عمر سے کچھ دنوں کا ٹائم لیا تھا نا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سچ دکھا دیں گے. کچھ دنوں میں بارشیں ہوئیں، تیز بارش ہوئی. جب بارش ہوئی تو بارش میں سیلاب بھی آیا ہوگا، جیسے آتا ہے نا روڈوں پہ بہت پانی نکلتا ہے بہتا ہے. اس سیلاب میں اس گڑیا کی گھر کی دیوار گری، زمین پھٹی. دیوار گری تو زمین بھی پھٹی. حضرت سعید بن زید کی دیوار بھی گری. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بوڑھیا کا دعویٰ جھوٹا تھا. بنیادیں بتا رہی ہیں کہ سعید بن زید کی دیوار اپنی جگہ صحیح ہے. بوڑھیا نے جھوٹا الزام لگایا تھا. اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے سچ کھول دیا. جب زمین دیوار گری نیچے بنیادیں دکھ گئیں. بھئی بنیاد تو صحیح جگہ پہ ڈلی ہوئی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو سعید نے یہاں دیوار بنا لی ہے؟ دیوار بنتی بنیاد سے، وہ تو اپنی بنیاد پر دیوار بنی ہوئی ہے، بیس نیچے سے اٹھی ہوئی ہے. سب کے سامنے سب نے دیکھ لیا کہ سعید بن زید سچے ہیں. بڑھیا نے جھوٹا الزام لگایا. ایک اتنے بڑے صحابی رسول پر جھوٹا الزام لگانا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کچھ دنوں بعد اس بوڑھیا کی بینائی چلی گئی، اندھی ہو گئی. دل سے تو سعید بن زید کی کچھ نکل گیا ہوگا نا، بینائی چلی گئی. بینائی چلی گئی تو کیا ہوا؟ گھر میں رہتی تھی، یوں چلا کرتی تھی، اپنے گھر کے کنویں میں گر کے مری. اپنے گھر کے کنویں میں گر کے مری. بینائی چلی گئی تھی، گھروں میں پہلے پرانے زمانے میں کنویں ہوتے تھے، اس میں گر کے مری. عبرتناک موت اللہ نے دکھائی. بینائی بھی گئی، موت بھی خطرناک ہوئی. کیا تھا؟ سعید بن زید کو ستانا تھا. اس لیے بھائی میں ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی کسی خیر سے محروم کرتے ہیں، اس کا ایک سبب بے ادبی بھی ہے. اس لیے ہم نا اپنے اندر یہ ایک خوبی پیدا کریں کہ کبھی کسی کے بارے میں زبان نہ کھولیں، بالخصوص اپنے بڑوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں زبان نہ کھولیں. احتیاط سے بولیں، سوچ سمجھ کر بولیں، ہر ایک کا ادب کریں، ہر ایک کا احترام کریں، ہر ایک کو عزت دیں. ہر ایک کو عزت دیں. بے ادبی اور بے عزتی کرنے والا انسان معاشرے میں عزت دار نہیں کہلاتا. ہر ایک کو ذلیل کر دیا، ہر ایک کی شان میں گستاخی کر دی، ہر ایک کو برا کہہ دیا. یہ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ ہر ایک کا ادب کرنے والا، ہر ایک کو عزت دینے والا، ہر ایک کو اچھے نام سے پکارنے والا، ہر ایک سے محبت سے ملنے والا، ہر ایک کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے والا. یہ ہے کامیاب انسان. کامیاب انسان کون ہے؟ ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے والا. تو اپنی زندگی کو اگر ہم خیروں میں رکھنا چاہتے ہیں، کامیابی کے راستے طے کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے میں نے بات شروع کری تھی، درمیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ پھر کوشش یہ ہو کہ اپنی زندگی میں ادب، احترام، ہر ایک کے ساتھ اچھائی، بھلائی، یہ جذبات اپنے اندر پیدا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خیر سے محروم نہیں کریں گے. کسی خیر سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے. سارے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جو باتیں ہم نے سنی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ذکر سے پہلے نا ہم چھوٹی سی ایک حمد ہے، ہمارے ہم سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر ہوگا. میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں.
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے، نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کتنی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدایا معاف کر دے تو اس امت کے گناہوں کو، خدایا معاف کر دے تو اس امت کے گناہوں کو، کہ تیرا حق ادا نہ ہو سکا ہے اس ترانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔